اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سچے مسلمان ہیں؟ دیکھیں، یہ ایمان اور مسلمان سچا، یہ تو آپ کے دل کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ دل سے مخلص ہیں تو پھر جو ایمان کے تقاضے ہیں درجہ بدرجہ وہ تو واضح ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی مرضی سے زندگی اب نہیں گزارنی، خواہشات نفس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ایک تو یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اب نہیں جئیں گے، اللہ کی مرضی۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی ہو گئی اور آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایسی ہستی نہیں ہے جس کی میں بات مانوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک رہنما آپ کو متعین، کیونکہ آپ نے اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر اب آپ چلیں گے تو اس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر خود بھی بیمار ہو جائے نا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، خود بھی ڈاکٹر ہے، وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب لوگوں نے یار ماتدہ تکلیف تھی۔ تو رہنمائی یہ اشد ضرورت ہے۔ رہنمائی میں اس کی تفصیلات ہیں لیکن میں وہ نہیں بیان کر رہا کہ کیا، لیکن میں آپ کو جو بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کو رہنمائی چاہیے۔ انسان رہنمائی کا محتاج ہے، اس کی اب منزل باطن ہے تو اس کو باطنی سفر کے لیے رہنما یا ٹیوشن رکھنی ضروری ہے۔ ظاہر میں بھی آپ تعلیم کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، نہیں ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر کے پاس جاتا ہے۔ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں تو یہ موٹر میکینک کے پاس بچے نہیں دیکھتے آپ، تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی علم لے کے نہیں آتا ہے، کوئی بھی علم۔ اب یہ تو روحانی اور روح کا علم ہے تو یہ تو لازمی ہے اس کے لیے رہنمائی۔ ٹھیک ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، بعض لوگ بالکل صحیح ہے کہ اصل قرآن اور حدیث ہے، لیکن آپ تو روحانی معاملات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ کا تزکیہ نفس، آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، وہ ضروری ہے۔ آپ نے اپنے اوپر قابو پانا ہے، تو یہ تو آپ خود نہیں کر سکتے۔ آپ کی اصلاح کے لیے ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے، کیونکہ رسول کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ تزکیہ کریں ان کا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو تزکیہ تو مطلب انسان بیمار ہے تو بیماریوں کا تو یہ خود علاج نہیں کر سکتا، اس کے اندر بیماریاں چھپی ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ کچھ تو ظاہر ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے۔ تو وہ بیماریوں کے لیے ایک تو بنیادی طور پہ تو آپ نے ایک ذہن بنانا ہے کہ ہاں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت، یہ تین جو ہے ضروری ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری منزل ہے، جانا میں نے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر رسول جو ہے مجھے رہنمائی دے گا بنیادی طور پہ، یعنی ان کا اسوہ حسنہ، اللہ کا حکم، طریقہ رسول کا، اور آخرت کے لیے تیاری، یہ تین آپ کے وہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ قیامت کا آپ کے تصور نہیں ہے، کل آپ نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے، پھر آپ تیاری بھی نہیں کریں گے۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا پورا یقین کہ ہاں میں نے کھڑا ہونا ہے، اور وہ یقین تو پھر آپ کو قرآن دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم سب میرے حضور جمع ہوگے، لقد جئتمونا فرادا، آگے نا میرے پاس اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ۔ تو یہ ساری باتیں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے
یہ ابتدائی آپ کا مرحلہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کروا لیں. کسی حکیم کے پاس جائیں، وہ آپ کا علاج کرے، وہ آپ کو ہدایات دے گا، ان ہدایات کے مطابق آپ عمل کریں. اور پھر یہ اب خاصا طویل مضمون ہے لیکن سارا قرآن کی آیات پہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ رسول آئیں گے تمہارے پاس، تم ان کے مشن میں ان کی مدد کرو. تعزروه ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو. اور یہ مطلب شرائط ہے نا، یعنی رسول کی مدد کرو. اور پھر جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرو، یہ بھی ہے. تو رہنما کی رہنمائی میں یہ سارے منزل طے کرنے میں صرف یہ موضوع جو میں نے مقرر کیا ہے آج کا کہ کیا ہم واقعی سچے مسلمان ہیں، تو دیکھیں یہ ساری ترتیب ہے. اگر آپ کا مقصود اللہ ہے، زندگی اگر آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دی کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے پاس مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو مرتبہ ملے. میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں نے خلافت عرضی یعنی جو صلاحیت مجھ میں ہے وہ میں نے حاصل کرنی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کا نائب بننا ہے، خلیفہ بننا ہے. خلیفہ بن کے ہی آپ جنت میں جائیں گے. جو خلیفہ جنہوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا، خلافت ایک امانت ہے، جس نے ضائع کر دیا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. جو خلیفہ بنے، اللہ کی صفات کو اپنا لے، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے، صفات کو، صبغت اللہ کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگ لے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو آپ اس کے لیے یہ دیکھیں سارے مراحل جو ہیں ایک ایک کر کے بہت ہی آسان ہے. نیت، زندگی کی نیت آپ طے کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے زندگی میں، کیوں زندگی گزار رہے ہیں آپ، بالکل واضح طور پہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیں، رہنما بنائیں. نیت آپ کی تزکیہ ہو، اپنی اصلاح ہو. فمن آمن و اصلح، جو ایمان لے آیا اور اپنی اصلاح کر لی. اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر مصلح ہوگا لیکن آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے اصلاح کی. بہت سے کام آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے. جو وہ کر رہا ہے آپ کو وہ کرنا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے. یعنی اس کی اطاعت ہے نا، اطاعت کرنی ہے تو پیروی کرنی ہے. یعنی ایک ایسا رہنما جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ایک نمونہ پیش کرے، تو اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. اور یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اس میں تو کوئی مشکل نہیں. تو دیکھیں اب یہ آپ کی سچائی تو آپ کی نیت سے واضح ہو گئی. آپ کی نیت آپ کے اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. پھر طریقہ کار درست ہونا چاہیے آپ کا. اگر نیت سچی ہے، صحیح ہے، تو طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے. سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہے نا. طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ. پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی آپ نے لینی ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے، اس کو نائب رسول سمجھنا ہے کہ ہاں اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس کا عمل جو ہے وہ رسول کا عمل ہے. اس کے نقش قدم پر آپ نے چلنا ہے. یعنی اس کی انگلی پکڑ کے آپ چلیں گے، وہ آپ کو اپنی انگلی دے دے گا، آپ نے وہ انگلی نہیں چھوڑنی، اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بچے آپ کی انگلی پکڑ لیتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے جب تک اس نے انگلی پکڑی ہے. جب چھوڑ دی تو وہ، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لے. اس معاملے میں یہ بھی ہے، باپ تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا، اس میں روحانی آپ نے ہاتھ پکڑنا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنا. ہاں جب تک آپ اس کا ہاتھ پکڑے رہیں گے تو وہ بات ٹھیک رہے گی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا تو یہاں تو مجبوری تو نہیں ہے، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، جاؤ بھی.
تم نے منزل بدل دی تو ہاتھ چھوڑ دیا تو تم جاؤ اپنی منزل پہ جہاں جانا چاہتے ہو. تو یہ اللہ اور رسول اس کے زبردستی نہیں ہے اللہ کے یہاں. آپ نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب رسی تو یہ ہے کہ آپ نے تھام لیا تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیا تو بات ختم ہوگی. تو اس میں مطلب اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اب دیکھیں, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ بندے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں بندہ ذریعہ ہے, بندہ ذریعہ ہے, اور بندے کے ساتھ سلوک اللہ کے ساتھ سلوک ہوگا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اسی طرح یہاں بھی جو بھی آپ کا رہنما ہے اگر وہ سچا ہے تو ایک تو اس کی صحبت اپنائیں, ایک اپنی نیت کو خالص کریں, اور جو آپ نے دیکھیں سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ سلوک کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی, میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. اب آپ کا جو رہنما ہے اس کا آپ کا گمان ہے یار یہ تو بس ایسے ہی, یا آپ کا اعتماد نہیں ہے, یا آپ کی نیت نہیں ہے اپنی اصلاح کی, پھر آپ کوشش نہیں کرتے, پھر بھی بات رہ گئی. جاہدوا فی اللہ حق جہاد, آپ محنت کرو, اپنی آپ اصلاح کی کوشش کرو. جو برائیاں تو کافی برائیاں تو خامیاں آپ کو اپنے اندر معلوم ہوتی ہوں گی, وہ چھوڑ دو, ختم کر دو. اور اسی طریقے سے معاملات طے ہوں گے, اس میں تو کوئی خاص بات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو اور اس کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ نیت کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ کی نیت اگر صحیح ہے اور آپ کا طریقہ کار صحیح ہے, اعمال صحیح ہیں, بس آپ کامیاب ہیں. قرآن نے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پورے قرآن میں ایسے ہی ہے بات کہ بس آپ کی نیت خاص کر لو, زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو, رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو, جد و جہد کرو, محنت کرو, تم کامیاب ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.